باب المدینہ کراچی میں گزار کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خصوصی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بغداد معلی وارد ہوئے اور وہاں تقریباً 4 برس استغراق کی کیفیت رہی اور مجذوب رہے۔ بغداد شریف میں 9 برس اور کچھ ماہ قیام رہا۔ سن 1327 سن ہجری بمطابق 1910 سن عیسوی میں آپ بغداد پاک سے براستہ دمشق یعنی شام بذریعہ ریل گاڑی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ ان دنوں وہاں ترکوں کی خدمت تھی۔ حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو شروع کے دنوں میں ایسا وقت بھی آیا کہ مجھ پر 7 دن کا فاقہ گزرا۔ 7ویں روز جب میں بھوک سے نڈال ہو گیا تو میرے پاس ایک پرہیبت بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے 3 مشکیزیں دیے، ایک میں شہد، دوسرے میں آٹا اور تیسرے میں گھی تھا۔ مشکیزیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے تشریف لے گئے کہ میں ابھی بازار سے مزید اشیاء لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چائے کا ڈبہ اور چینی وغیرہ لا کر مجھے دیے اور فوراً واپس چلے گئے۔ میں پیچھے لپکا کہ ان سے تفصیلات معلوم کروں مگر وہ غائب ہو چکے تھے۔ قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ کے خیال میں وہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے گمان میں وہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ مدینہ منورہ کی ولایت انہی کے سپرد ہے۔ وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا، وہ عشق حقیقی کی لذت نہیں پا سکتا جو رنج و مصیبت سے دوچار نہیں ہوتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے اور ہر سال 17 رمضان المبارک کو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس شریف مناتے اور ایک روزہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر افطار فرماتے تھے۔ حضور سید قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ پیکرے علم و عمل تھے۔ اپنے گھر سے نکلنے اور بغداد معلی کے قیام اور مدینہ منورہ میں اقامت کے دوران جس قدر ان پر امتحانات پیش آئے اس پر صبر و تحمل یہ انہی کا حصہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خلیق اور ملنسار تھے۔ اکثر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی حاضر ہوتا تو مرحبا مرحبا کی صدا بلند فرماتے اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں جب بھی حاضر ہوتا تھا تو کئی بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شیریں سخنی کے ساتھ مرحبا بھائی الیاس، مرحبا بھائی الیاس فرما کر دل کو باغ باغ بلکہ باغ مدینہ کر دیا۔ امیر اعظم فرماتے ہیں کہ آپ نہایت ہی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ میں نے بارہا دیکھا کہ جب آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست پیش کی جاتی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی، یعنی دعا کرتا بھی ہوں اور آپ سے دعا کا طلبگار بھی ہوں۔ تو جبھی تو فرماتے ہیں کہ ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما، ضیاء پیر و مرشد میرے رہنما ہے، ضیاء
پیر و مرشد میرے رہنما ہے، سرور دل و جان، سرور دل و جان میرے دل ربا ہے، سرور دل و جان میرے دل ربا ہے، ضیا پیر و مرشد میرے رہنما۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنون کی حد تک عشق تھا، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آپ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب پر فائز تھے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کا روز و شبانہ مشغلہ تھا۔ اکثر زیارت کے لیے آنے والے سے استفسار فرماتے کہ آپ نعت شریف پڑھتے ہیں؟ اگر وہ ہاں کہتا تو اس سے نعت شریف سماعت فرماتے اور خوب محظوظ ہوتے۔ بارہا جذبات تاثر سے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا۔ روزانہ رات کو آستانہ عالیہ پر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا، جس میں مدنی، ترکی، پاکستانی، ہندوستانی، شامی، مصری، افریقی، سوڈانی اور دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین شرکت فرماتے۔ امیر حضرت فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بھی کئی بار اس مقدس محفل میں نعت شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امیر حضرت فرماتے ہیں کہ ایک خاص بات قطب مدینہ کی محفل میں یہ دیکھی کہ حضور اختتام پر بطور تواضع دعا نہیں فرماتے تھے، بلکہ کسی نہ کسی شریک محفل کو دعا کا حکم فرماتے۔ ایک بار سگے مدینہ کے حکم پر آستانہ عالیہ پر اختتام محفل میلاد پر دعا کروانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور دعا کے بعد روزانہ لازمی لنگر شریف بھی ہوتا تھا۔ اسی پر امیر سنت نے وہ کلام کے اشعار لکھے کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم